میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں چونکہ سیکورٹی ذرائع کے مطابق سیکورٹی حکام کی بریفنگ میں آپ بھی موجود تھے. ایک تو کن شرائط پر یہ معاہدہ ہوا امریکہ ایران کا, اور خاص طور پر جو یہ بات احسن اقبال بھی کہہ رہے ہیں, اور جب بجٹ سپیچ ہم نے سنی وزیر خزانہ کی اور اس سے پہلے جو اکنامک سروے تھا اس میں بھی انہوں نے ایک ریزن دی تھی کہ بہت ساری مہنگائی کی جو وجہ ہے وہ امریکہ ایران جنگ بھی ہے. تو اب چونکہ یہ کہا جا رہا ہے, خود ہی ان کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے کہ اب یہ جو مہنگائی اس وجہ سے تھی تو اس میں بھی بہت ساری کمی آئے گی, تو کیا پاکستانیوں کو کوئی ریلیف ملے گا عامر صاحب؟ بہت شکریہ. دعا جیسے آپ نے کہا سیکورٹی ذرائع سے ہماری بڑی 2-2.5 گھنٹے کی ایک بریفنگ تھی, اور اس میں جب سوالات کا ہوا تو انہوں نے کہا جی اس ایران اسرائیل امریکہ کے اوپر جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے سوالات بتا دیں. تو وہ اعلیٰ حکام نے سوالات لکھے, کوئی 7-8 سوال تھے. اس کے بعد انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ پاکستان چونکہ ثالثی کر رہا ہے اور پاکستان نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے کوئی چیز لیک نہیں کرنی, تو میں بھی آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا. سوال تھے کہ اب جو ہو رہا ہے جنیوا میں تو اس کے بعد پاکستان کہاں ہوگا, یہ پاکستان کے اقتصادی مسائل کے حوالے سے کیا آپ لوگ سیف گارڈ کر رہے ہیں, جو مذاکرات ان کے ہوئے ہیں کیا وہ سائن کرنے کی جو الیکٹرانک سائن ہوئے کیا اس میں بھی پاکستان تھا. میں یہ بتا رہا ہوں جو سوالات ہوئے جی اس کا جواب انہوں نے مسکراتے ہوئے دیا کہ یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں بتایا, اور ہم نے جب بھی بتایا تو پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا اور پوری دنیا کو پتہ چلا اور اس کو ری پوسٹ بھی کیا گیا. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. ISPR نے تو صرف 2 پریس ریلیزیں جاری کی, جن میں سے ایک وہ تھی جو ایران جب ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز پہنچے تھے, وہاں پہ فیلڈ مارشل پہنچے تھے, تو وہاں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ پرائم منسٹر اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور فیلڈ مارشل نے عملی طور پہ اس پہ کام کیا. اور جس طرح دونوں نے مل کے کام کیا, انہوں نے بلکہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی نام لیا کہ یہ مل کے کام کر رہے تھے ایک ٹیم کی صورت میں, اور ہم نے اسی لیے دنیا میں جہاں پہ بھی ہمارا رابطہ ہوا, جیسے پرائم منسٹر نے وہاں پہ کہا کہ سعودی عرب ہے, اس میں مصر ہے, ترکی ہے, قطر ہے, سب لوگ ہمارے ساتھ تھے اور ہم ان کے ساتھ تھے کہ ہماری جو قومی قیادت ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ مسلم امہ کی آپس میں لڑائی نہ ہو اور خطے میں امن اور استحکام آئے, اور ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے آج بھی میں آپ کو تفصیلات نہیں بتاؤں گا کہ کیا ہوں گی. انہوں نے UAE کا اسپیشلی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں بڑی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں, UAE کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل درست ہیں, اور وہ جو افغانستان کے حوالے سے تھا کہ کچھ لوگ جو ان کو پیسے لگا رہے ہیں اس میں UAE شامل نہیں ہے, بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے, گوادر پورٹ, کراچی پورٹ, یہ ساری چیزیں ان سے پوچھی گئی تھی کہ کیا کنسرن ہے ہمارے, کہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ UAE اس میں ہمارے لوگوں کی ڈپورٹیشن کا نام نہیں لیا, لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ وضاحت کی گئی. اور میں آپ کو ویسے بتا دوں اس وقت ہمارے فارن آفس کے سینئر 3 لوگ جنیوا میں بیٹھے ہیں, اور وہ چونکہ پرائم منسٹر نے کل اعلان بھی کیا کہ ہم میزبان ہیں, تو میزبانی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے وہاں پہ تمام تر کام پاکستان کا فارن آفس اس وقت کر رہا ہے. سیکورٹی کام بھی پہنچیں گے, سارے لوگ جائیں گے, کیونکہ جمعرات کو پرائم منسٹر, چیئرمین خود یہ ڈپٹی پرائم منسٹر جائیں گے, اور چیف آف آرمی سٹاف, چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل سید عاصم منیر خود جائیں گے, الگ الگ جائیں گے, وہاں پہنچیں گے. اور یہ پھر جس طرح پاکستان میزبانی یہاں پہ کر رہا تھا تو اس کو ایک مرحلہ آئے گا. اور انڈیا کے حوالے سے بات ہوئی کہ دیکھیں ملٹری میں انہوں نے پچھلے سال مار کھائی تھی, اور اس دفعہ اب وہ پبلکلی ڈپلومیسی میں بھی جو ان کا بڑا نام ہوتا تھا وہ مار کھا رہے ہیں اور کہیں پہ بھی نہیں ہے. لہذا ہمارے ہاں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, اور انہوں نے میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور میڈیا ہاؤسز کو بھی کہ ہمارے ہاں ذمہ دار رپورٹنگ کی گئی. ہم نے بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ کسی مغربی میڈیا پہ آپ ٹرسٹ نہ کریں, آپ کو جو خبر براہ راست دی جائے آپ اس پہ جائیں تاکہ اسپیکولیشنز نہ ہو. اور اب بھی جو براہ راست ایران کہہ رہا ہے, جو امریکہ کہہ رہا ہے, آپ اس کو سن لیں, آپ کے لیے مواد کافی سارا مل جائے گا جو وہ خود کہہ رہے ہیں. لیکن جو ذرائع سے چیزیں آ رہی ہیں ان کو ذرا بچائیں اپنے آپ کو, کیونکہ پاکستان نے یہ کام کیا اسی لیے ہے اور یہ مکمل اس لیے ہوا کہ ہم نے ہر چیز کو اس طرح رکھا کہ ثالث جن کے ہم بنے ہیں ان کا ٹرسٹ ہمارے پہ بٹرے نہ ہو. نہ ہم نے کی کوشش, نہ ہم نے کوئی چیز لیک کی. تو یہ بات چیت تھی, اور ان کا بالکل انڈیا کے حوالے سے بھی سیکورٹی ذرائع پہ بات ہوئی, تو جو انڈس واٹر کے ٹریٹی کے حوالے سے تھی کہ جب ہمیں ریاست پاکستان کہے گی, پاکستانی عوام کی خواہش ہوگی, تو جو وہ کہہ رہے ہیں نا قطرہ بھی نہیں دیں گے, تو انہوں نے صرف فکرہ یہ کہا کہ ہم سے الجھو نہیں.
ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, ہمارے اندر صلاحیت بھی ہے, استعداد بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے, اور ہم چھوڑیں گے بھی کچھ نہیں. لہذا وہ جتنے دن $93 بلین ان کا جو دفاعی بجٹ ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پاکستان فوبیا چلا سکتے ہیں چلائیں, لیکن اب دنیا ان کا سودا نہیں خرید رہی. پہلگام والے واقعے کے بعد سے مسلسل ہم 1 سال ہو گیا کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دو, تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں وہ پراکسیز کو ضرور پیسے لگا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ انسرجنسیز پاکستان کے اندر پھیلیں. انہوں نے یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس پہ بڑی کھل کے بات کی, بڑی وضاحت سے کہا کہ پہلے مرحلے پہ اس لیے ان کی باتیں مانی گئی کہ وہ عوام کو چورن بیچ رہے تھے بجلی کا, آٹے کا, کہ چلیں اب ان کے سامنے چہرہ آ گیا, ویڈیوز آ گئی, آڈیوز آ گئی کہ کس طریقے سے وہ انڈین پراکسی کے طور پہ عمل کر رہے ہیں. اب ان کو پاکستان کے, جیسے ہم نے افغانستان کے لیے ایک ہارڈ رویہ اختیار کیا ہے, یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا. جب سپریم کورٹ کہہ چکی ہوئی ہے کہ مہاجرین کی سیٹیں رہیں گی, تو پھر یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. تو جو انہوں نے بلکہ مثال دی کہ پاکستان میں الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے, آزاد کشمیر میں کبھی الیکشن ڈیلے نہیں ہوئے, تو ان کا فیصلہ ان کی اسمبلی کرے گی. صحیح. جی نوید صاحب, جس طرح سے اب سیکورٹی حکام کی بریفنگ میں جو بات چیت ہوئی, سوالات ہوئے خاص طور پر, وہ عامر صاحب نے بتا دیے. جس طرح کل آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تو واضح طور پر ایران کی وکٹری ہے, اور اس کے بعد سفارتی سطح پر جس طرح سے پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا تو پاکستان کی وکٹری ہے. اب جو توقعات ہیں, اور بہت سارے ماہرین اور خود وزراء حکومت کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد پاکستانیوں کو ریلیف ملے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آغاز جب ہوا جنگ کا تو پاکستان میں پیٹرول $265 تھا, اور اس وقت جو ہے وہ فی لیٹر 374 ہے, تو کیا یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس معاہدے کے بعد مہنگائی کم ہوگی, پیٹرول اسی حالت میں واپس آئے گا؟ اچھا دعا, سب سے پہلے تو ایک چیز میں یہ کہتا چلوں کہ دیکھیں اس کو ڈیل کہنا ابھی یہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیں جب ڈیل ہوتی ہے نا تو ڈیل کے ساتھ کوئی کنسیشنز جو ہیں, کوئی مانیٹرنگ میکانزم جو ہوتا ہے, کوئی کنڈیشن جو ہوتی ہیں وہ رکھی جاتی ہیں. یہ MOU ہے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس کو ڈیل کہنا میرے خیال میں ایسے ہی ہوگا کہ آپ رشتہ لینے جائیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ ولیمے کی تیاری شروع کر دیں. تو ابھی تو رشتہ ہونا ہے, اب اس کے بعد جو ہے یہ مرحلے جو ہے وہ بعد میں آئیں گے, کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو امریکہ کی طرف سے جو سینٹرلٹی دکھا رہی ہے, جو چیز اس پورے انڈرسٹینڈنگ کی, وہ ہرمز کا ہے کہ جی ہرمز کو کھولا جائے گا, ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو, آبنائے ہرمز کو کھول دے گا. ایسے لگتا ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ نے جو چڑھائی کی تھی ایران کے اوپر, اس کا مقصد, اس کا آبجیکٹو جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانا تھا. حالانکہ اسٹریٹ آف ہرمز تو جنگ سے پہلے جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی. تو جو اصل کنٹینشیس پوائنٹ ہے جس کے اوپر اس سے پہلے اوباما دور میں ایران اور امریکہ کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا تھا, وہ اس کا نیوکلیئر پروگرام ہے. اور آپ اس کو دیکھ لیں کہ ابھی کی جو MOU ہے اس میں نیوکلیئر کی بات نہیں کی جا رہی, اس کو پیورلی جو ایک سٹیٹس کو ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ جی یہ 60 دن کا جو آپ کا سیز فائر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا, اور اس میں وہ دیکھا جائے گا, وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولیں گے. امریکہ جو ہے وہ اکنامک جو اس کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے اس کو جو ہے اٹھائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے جا کے یعنی جو ڈیل ہے اس کی طرف جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ جو ٹرمپ جس کو سیل کر سکتے ہیں اس وقت, ابھی یہ بھی باتیں چل رہی ہیں دونوں اطراف سے, ایران میں بھی اور امریکہ میں بھی, جو ہاکس ہیں وہ لوگ جو جنگ چاہتے ہیں وہ اس ڈیل کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ایڈمنسٹریشن میں ایک پرج کرنے جا رہا ہے ان لوگوں کا جو کہ اس ڈیل کی مخالفت کر رہے ہیں, کیونکہ ٹرمپ دونوں